بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم داؤد کے کتنے لوگ بندر بن گئے تھے؟ ایک قرآنی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں یہودیوں کے بندر بن جانے کا ذکر ہے۔ موجودہ ملک اردن جو ہے نا، جارڈن جسے کہتے ہیں، اس میں ایک شہر ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں اور انگلش میں عقابہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ریڈ سی، اس کے کنارے میں ایک شہر ہے ایلا، یہاں بنی اسرائیل آباد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والے کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن سیچرڈے کو شکار نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، بس اسی دن کو عبادت کے لیے مختص کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا، آزمائش کا ارادہ کیا۔ وہ کیسے کہ ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ ظاہر ہونے لگیں اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی۔ اب ان لوگوں نے اپنے خیال میں ہفتے والے دن کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے ایک ہیلا کیا، ایک بہانہ کیا۔ وہ ہیلا بہانہ یہ تھا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سارے گڑھے کھود دیے جاتے، ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک وہ نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گھڑوں میں آ کر قید ہو جاتی، اور یہ سنڈے یعنی اتوار کے دن کو مچھلیاں نکالتے رہتے۔ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے، یہ ان کا ہیلا تھا، اتوار کو نکالتے ہیں۔ یہ کیونکہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے حکم دیا تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن جو ہے نا آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو یہ اس طرح واردات کرتے تھے۔ 40 سال سے لے کر 70 سال تک ان کی آزمائش کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس عمل کی وجہ سے بستی میں رہنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تہائی وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے باز رہے، یعنی شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ دوسری طرف ایک تہائی یعنی 1/3 ایسے لوگ تھے جو خاموش رہتے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس میں تیسرا گروہ بھی تھا۔ ایک تیسرا گروہ، وہ ایک تہائی گروہ وہ تھا، یعنی 1/3 وہ تھے جو خطا کار لوگ تھے، یعنی وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، مچھلی کھائی بھی صحیح اور بازار میں بیچی بھی صحیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں اس کام سے منع کیا اور فرمایا کہ ہفتے کے دن، سیچرڈے کے دن جو تم مچھلیوں کو قید کر لیتے ہو نا، تو یہ بھی شکار ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس نافرمانی سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے گاؤں ڈیوائیڈ کر لیا، تقسیم کر کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ الگ ہو گیا۔ جب وہ لوگ اپنے کام سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے خطا کاروں پر لعنت کی، اور اسی لعنت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، رب جبار و قہار نے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ یوں گرفتار کیا کہ ایک روز جو ہفتے کے روز شکار کرنے والوں سے منع کرتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا، جو ایک گروپ تھا جو ان لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے یہ دیکھا کہ نافرمان، سرکش اور خطا کاروں میں سے کوئی اپنے علاقے سے باہر نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ شراب کے نشے میں ٹن ہو کر مدہوش ہو گئے ہوں۔ جب وہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 166، کہ جب انہوں نے ممانعت کی حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قول کے مطابق وہ یہودی جو بندر بنے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی، اور بچ جانے والوں کی تعداد 12,000۔ بندر بن جانے والوں کی عقل و حواس تو باقی نہ رہی، مگر بولنے کی قوت سلب کر لی گئی تھی۔ ان کے بدنوں سے بدبو آتی تھی، اپنے حال پر روتے تھے۔ 3 دن میں یہ سب کے سب
ہلاک ہو گیا، ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر وہی لوگ ہیں، وہی مسخ شدہ قوم ہے؟ تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب جب دیا ہو تو اس کی نسل آگے نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو اس سے بھی پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے دوستو؟ ہم کیا سیکھیں، ہم کیا سوچیں کہ یہ شہر ایلا والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، شرعی حکم کو باطل کیا، حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلے کا سہارا لیا۔ تو آج کی بات کی جائے تو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بے وقوف پائے جاتے ہیں، جو سود کو نفع کا نام دیتے ہیں، جو بے پردگی کو آزادی کا نام دیتے ہیں، جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، ڈانس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، شراب کا کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں اور فروخت دیتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، فرمایا کہ جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح مت کرنا کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے جس کی مثالیں پہلے دی گئی ہیں کہ ہیلا کرنا حرام ہے، اور حکم شرعی کو کسی دوسری شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو بہرحال جب بھی شرعی ہیلا کرنا ہو تو مفتیان کلام سے رہنمائی کر لینی چاہیے، اد خود نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں فرما بردار بندہ بنائے، کیونکہ آج کل پاکستان میں بھی سود کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سود کو پراپر طریقے سے ہیلے بنا کر جائز قرار دینے کے لیے ملک پاکستان میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود یا ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔